یہودیت اور نصرانیت کی رعایت نہ رکھو، ناسخ آ جانے کے بعد منسوخ کی پیروی اور اتباع کرنا یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر علماء یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، آپ ہمیں اس بات کی بھی اجازت دے دیجئے کہ ہم ہفتے کی دن کی تعظیم کریں۔ اونٹ کے گوشت اور دودھ کو ہم اعتقاداً حلال سمجھیں گے، لیکن عملاً ان کو ترک کر دیں گے، اور ہمیں آپ تورات پڑھنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ میں نے آپ سے عرض کیا یہ آیت عبداللہ بن سلام اور دیگر علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ بن سلام نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، لیکن آپ ہمیں اس بات کی اجازت بھی دے دیجئے کہ ہم ہفتے کی دن کی تعظیم کریں، اور اس کے ساتھ اونٹ اور اونٹ کے دودھ کو ہم اعتقاداً حلال سمجھیں گے، لیکن عملاً ان کو ترک کریں گے، استعمال نہیں کریں گے، اور آپ ہمیں تورات پڑھنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ مسلمانوں، ایمان والوں، پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، دین موسوی یا دین عیسوی جو منسوخ شدہ دین ہے اس کی پیروی اور اتباع کرنا یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ شیطان نے یہ بات دل کے اندر ڈالی، وسوسہ ڈالا کہ دیکھو یہودیت کے اندر ہفتے کے دن کی تعظیم ہے، اور دین اسلام کے اندر ہفتے کے دن کی بے تعظیمی نہیں ہے۔ دین یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہے، اور دین اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت پینا فرض نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم تھوڑا سے دین موسی پر بھی عمل کریں گے اور اسلام پر بھی عمل کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے، اللہ نے اس فرمان کے اندر ممانعت فرما دی کہ تمہیں ہفتے کے دن کی تعظیم کی اجازت نہیں، اسی طریقے سے عمل بھی ترک نہ کرو کہ اونٹ کے گوشت اور دودھ کو چھوڑ دو۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ایک چیز دین نہیں ہے، وہ دین بتا کر بندوں سے کروانا چاہتا ہے، اور یہی بدعت کی حقیقت ہے کہ بندے بدعت کے اندر لگ جائے۔ بدعت اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک چیز دین نہ ہو، بندہ اس سے دین سمجھ کر کرے، تو یہ گمراہی ہے کہ بدعت کو دین سمجھا جائے۔ جیسے آپ دیکھیے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام یہ بدعت ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کے مؤذنین نے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام نہیں پڑھی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، 4 مؤذن رسول مشہور ہے، کسی کے اذان میں نہیں۔ اسی طرح نبی کا نام آ جائے تو اپنی طرف سے انگوٹھا چھونا اور درود شریف نہ پڑھنا، اس کو دین سمجھنا۔ اسی طریقے سے قبروں پر اذان دینا یا جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اسے باعث ثواب، باعث اجر اور دین سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ اور اس کام میں کون لگاتا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ جو دین نہ ہو بندہ اسے دین سمجھ کر کرے، باعث ثواب سمجھ کر کرے، یہ شیطان کا کام ہے، اور تمہیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ دین وہی ہے جو اللہ کے کلام کے اندر محفوظ ہے، دین وہی ہے
جو نبی کے فرامین اور عمل کے اندر ہے۔ دین وہی ہے جن پر صحابہ نے عمل کر کے دکھلائے ہیں۔ تو اب جو دین نہیں ہے اسے ہم دین سمجھ کر کریں، اسے بدعت کہتے ہیں، اور بدعت انسان کو کہا لے جاتی ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی بندے کو جہنم میں کھینچ کر لے جانے والی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب البدعہ، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے بدعتی کے نہ کسی فرضی عمل کو، نہ نفلی عمل کو، نہ صدقے کو، نہ جہاد کو۔ تو پھر یہ بدعتی جو بدعت کرتا ہے کیا یہ مسلمان باقی رہ جاتا ہے؟ نبی کا فرمان ہے، لسان نبوت سے نکلا ہوا کلام ہے۔ نبی نے فرمایا تخرج من الاسلام، یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ بدعتی دین اسلام سے ایسا نکلتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جو نبی نے بتلایا ہے، جس پر صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا ہے۔ تو ہمیں آدھا تیتر آدھا بٹیر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کا تقاضا ہے کہ پورا پورا دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہودیت کی رعایت رکھنا، نصرانیت کی رعایت رکھنا، یا مجوسیت آتش پریست کی رعایت رکھنا، یہ دین کے اندر بدعت کرنا ہے، اور بدعت اللہ کو ناپسند ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جاؤ دین اسلام میں، اعتقادا و عملا، ظاہرا و باطنا، عقیدہ بھی اسلام کا رکھو، عمل بھی اسلام والا کرو، ظاہر بھی اسلام کے موافق بناؤ، اپنے باطن بھی اسلام کے موافق بناؤ۔ اس لیے ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ اعتقادا و عملا، ظاہرا و باطنا، کافہ پورے پورے، ولا تتبعوا، اور پیچھے نہ چلو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر۔ خطوات خطوتن کی جمع ہے، اور خطوہ عربی میں کہا جاتا ہے جب بندہ کھڑا ہو، ایک پیر آگے اور دوسرا پیر پیچھے، تو اگلے پیر کی جو ایڑی ہے اور پچھلے پیر کی جو انگلیاں ہے، ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے عربی میں خطوہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مقدار کے برابر بھی شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے جائے کہ شیطان کو یار بنایا جائے اور شیطان کی ہر بات مانی جائے۔ تو یہ دین اسلام کے اندر نئی بات ایجاد کرنا، یہ شیطان کی پیروی کرنی ہے، اور شیطان کی پیروی کرنے سے اللہ نے منع فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً وہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے صاف صاف۔ اس دشمن نے تو صاف اعلان کر لیا کہ میں پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا، اور اپنی جماعت بڑھا کر اپنے ساتھ جہنم میں ایک بڑی جماعت کو لے کر جاؤں گا۔ وہ تمہارا کلم کل دشمن ہے، تمہیں جہنم کی دعوت دیتے، تمہیں ناکامی کی طرف لے جا رہے۔ قرآن میں اللہ نے بتلا دیا، عقل اللہ نے دے دی، فرامین میں نبی نے سمجھا دیا، اس لیے شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ واضح دلائل تمہارے پاس آ چکے، یعنی اللہ نے دلائل سے سمجھا دیا، واقعات کے ذریعے سمجھا دیا، قرآن پاک میں مثالیں ذکر کر کے تمہیں سمجھا دیا، قرآن بھیجا، قرآن سمجھانے والا معلم رسول بھیجا، اس کے باوجود بھی اگر دین کو چھوڑتے ہو، بدعت کو اپناتے ہو، اسلام کو چھوڑ کر یہودیت نصرانیت کو اپناتے ہو، تو گویا کہ تم سیدھے راستے سے پھسل گئے، اور جب تم پھسل گئے
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس تم جان لو بے شک اللہ کریم زبردست ہے۔ احکام توڑو گے، بغاوت کرو گے، نافرمانی کرو گے، شیطان کے ساتھ یاری لگاؤ گے تو اللہ زبردست ہے، تم سارے زیر دست ہو، ایک ہی لمحے میں تمہیں نیست و نابود کر سکتے ہیں، تمہارے نام و نشان کو مٹا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ دوسری صفت لے کر آئے حکیم، کیونکہ وہ اللہ تعالی حکمتوں کے بادشاہ ہے۔ مجرم کو فوراً جرم پر، ظالم کو فوراً ظلم پر، مشرک کو فوراً شرک پر، بدعتی کو فوراً بدعت پر پکڑتا نہیں، مہلت دیتا ہے کہ یہ کچھ سمجھے، عقل کو استعمال کرے۔ حل ینظرون، یہ انتظار نہیں کر رہے، الا ان یأتیہم اللہ، مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام، ابر کے سائبانوں میں۔ اللہ تعالیٰ کے آنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آنا مراد ہے۔ علماء سلف فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا آنا یا اترنے کا لفظ آیا ہو تو اس کو بغیر تمثیل اور بغیر تشبیہ کے ماننا چاہیے، اور اس کے تفصیل کے اندر گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ علماء خلف لوگوں کے عقائد کو بچانے کے لیے فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قہر اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آنا مراد ہے، اور صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ظاہر ہونا مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ محشر کا میدان ہوگا، اللہ کریم اولین اور آخرین کو جمع کریں گے، سارے انسان محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کے فیصلے کے منتظر ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے ساتھ اس وقت نزول فرمائیں گے، اس لیے فرمایا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ سب انبیاء کرام کے پاس جائیں گے کہ ہم سے قیامت کی سختی برداشت نہیں ہے، ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی، ہر آدمی پریشان حال ہوگا، لیکن آدم کی اولاد کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت سب انبیاء کرام آدم کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کہیں گے فلاں کے پاس جاؤ، بالآخر عیسیٰ کہیں گے آپ محمد کے پاس چلیے، نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے میں کہوں گا ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا، پھر میں جا کے سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی ثنا اور ایسا حمد بیان کروں گا کہ اس جیسا میں نے کبھی بیان نہیں کیا، نہ اس سے پہلے اس جیسے ثنا اللہ کی مجھے آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، پیارے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، اشفع تشفع، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام عرض کریں گے اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کیجئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے یا اپنے تجلی کو ظاہر کریں گے، اس لیے کہ ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، یعنی ابر کے سائبانوں میں اللہ کی تجلی ظاہر ہوگی، فرشتے ساتھ ہوں گے، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے گا کام کا، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں سارے کام، یعنی معاملات، جو عمل جو کام بھی ہم کرتے ہیں اللہ کے پاس وہ پہنچتا ہے۔ اگر ہم نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ انعام دیں گے، ہماری عزت اور اکرام کیا جائے گا۔ اگر برا عمل کریں گے میرے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، جو بھی برا عمل کرے گا اسی کا نقصان ہے، کل اولین اور آخرین کے سامنے اس کی ذلت رسوائی ہوگی۔ اگر آج دنیا کے اندر یعنی اپنے محلے کے اندر اگر پولیس والے آ جائے کسی بندے کو گھسیٹتا ہوا لے جائے، اس کی کپڑے اتر جائے، تو وہ اپنی بڑی بے عزتی سمجھتا ہے، کئی دن کے لیے پھر لوگوں کے سامنے نہیں آتا کہ ان لوگوں نے میرے بے عزتی کر دی۔
اور جس دن اولین آخرین جمع ہوں گے اس وقت زنجیروں میں باندھ کر اور نامہ پس پس سے دے کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے، کتنی رسوائی ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، تمام امت مسلمہ کو خصوصاً ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچائے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کا تقاضا یہ ہے ادخلو، تم داخل ہو جاؤ فی السلم، اسلام میں، اعتقادا و عملا، ظاہرا و باطنا، کافہ، پورے پورے، ولا تتبعوا، اور پیچھے نہ چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر، انہو لکم، بے شک وہ شیطان تمہارا، عدو مبین، دشمن ہے صاف صاف، فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بات اس کے کہ آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلائل، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ کریم، عزیز زبردست، غالب ہے، حکیم، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ هل ينظرون، یہ انتظار نہیں کر رہے، الا مگر ان یأتیہم اللہ، کہ آ جائے اللہ، یعنی اللہ کا عذاب، فی ظلل من الغمام، ابر کے سائبانوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور کیا جائے فیصلہ، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں امور، سارے کام۔